نادی میں ظہر کے بعد ہمیں یہاں سے سڑک کے راستے نادی جانا تھا۔ نادی میں ہمارے میزبان جناب آصف صاحب تھے، جن کا ذکر خیر ابتدا میں آ چکا ہے۔ وہ ہمیں لے جانے کے لیے ایک دن پہلے ہی سووا پہنچ چکے تھے۔ ان کی آرام گاہ میں ہم سووا سے روانہ ہوئے۔ نادی تک کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا ہے، اور یہ پورا راستہ حسین مناظر قدرت سے مالا مال ہے، جن میں سرسبز میدان، گھنے جنگلات، سبز پوش پہاڑ اور پانی کے چشمے نگاہوں کو سرور بخشتے ہیں۔ مغرب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہم آصف صاحب کے مکان پر پہنچ پائے، لیکن مغرب کی نماز ہمیں ایک اور شہر لوٹوکا میں پڑھنی تھی، جو جزیرہ ویتی کا تیسرا بڑا شہر ہے اور نادی سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی شہر کے مضافات میں جامعہ فاروقیہ کراچی کے بعض فارغ التحصیل علماء نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہوا ہے۔ مغرب کی نماز ہم نے اسی مدرسہ کی مسجد میں ادا کی، اور مغرب کے بعد وہاں عشاء تک میری تقریر ہوئی، جس میں لوٹوکا کے مسلمان باشندے خاصی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہاں سے رات کے نادی واپسی ہوئی۔ پچھلے 3 روز بڑے مصروف گزرے تھے۔ اگلا دن جمعرات تھا اور فیجی کے قیام میں میرا آخری دن، جس کے بعد واپسی کا طویل سفر سامنے تھا۔ اس لیے اس روز عصر تک کوئی متعین پروگرام نہیں رکھا گیا تھا، چنانچہ اس میں قدرے آرام مل گیا۔ البتہ عصر کے بعد نادی کے مسلم اسکول میں حاضری ہوئی، جو ٹسوری کے مسلم اسکول کے طرز پر فیجی مسلم لیگ نے قائم کیا ہے۔ اگرچہ یہ مسلم اسکول ہے، لیکن اس کے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ حکومتی قواعد کے تحت ہم غیر مسلم بچوں کو داخلہ دینے سے منع نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کل 1700 طلبہ میں تقریباً 250 غیر مسلم بچے بھی یہاں زیر تعلیم ہیں۔ اگرچہ غیر مسلم بچوں کے لیے اسلامیات کی تعلیم لازمی نہیں ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم بچے خود اپنے شوق سے اور اختیار سے اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ جب بعض بچوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کے ذمے اسلامیات کی تعلیم لازمی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے والدین سے شکایت کی، اور والدین نے خود آ کر اسکول کے منتظمین سے درخواست کی کہ انہیں اسلامیات کے درس سے محروم نہ کیا جائے۔ ناوی کی مرکزی جامع مسجد میں، جو تبلیغی مرکز بھی ہے، شب جمعہ کا اجتماع تھا، اور اس میں میرے بیان کا اعلان ہو چکا تھا۔ چنانچہ تقریباً 1.5 گھنٹے مجھے اس اجتماع سے بھی خطاب کا موقع ملا، جو فیجی میں اس سفر کے دوران میرا آخری خطاب تھا، جس کے بعد اگلے دن میں ناوی سے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا، اور 32 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہفتہ 15 جنوری کو بفضل تعالی واپس کراچی پہنچا۔ مجموعی تاثرات: فیجی میں میرا قیام 1 ہفتہ رہا، اور اس دوران ملک کے بڑے بڑے شہروں میں حاضری، ملاقاتوں اور تقریروں کا موقع ملا۔ میں نے اس ملک کے مسلمانوں کو نہایت سادہ، پرنجان و برنج اور مسکین طبع پایا۔ ان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں یہ دینی رہنمائی نہ ملنے کی بنا پر عملی زندگی میں دین سے دور ہو گئے تھے۔ اس کا سنگین ترین مظہر یہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان شادیاں ہو گئیں۔ مسلمان لڑکیوں نے عیسائیوں سے شادی رچا لی۔ اس بدترین صورتحال کے آثار ابھی تک باقی ہیں، جو اس ملک کے مسلمانوں کا انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے، جس کے حل کے لیے میں نے بااثر مسلمانوں کو متعدد اقدامات کا مشورہ دیا۔ خدا کرے کہ وہ ان پر عمل کر کے سنگین صورتحال کا سدباب کر سکیں، آمین۔ تاہم جب سے ملک میں تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا ہے، ماشاءاللہ صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ مسلمانوں کے دینی شعور میں اضافہ ہوا ہے۔ تبلیغی مراکز ہر جگہ قائم ہوئے ہیں۔ میرے قیام فیجی کے دوران بھی پاکستان سے 3 جماعتیں کئی ماہ کے لیے ملک میں آئی ہوئی تھیں اور مختلف علاقوں میں اپنا فیض پھیلا رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے متعدد علماء فارغ التحصیل ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کا قابل تعریف کام کیا ہے، جس کے اثرات مشاہدہ میں آتے ہیں۔ فیجی کی حکومت دینی سرگرمیوں پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ یہاں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے مشترکہ محلوں میں بھی
لاؤڈ سپیکر پر اذانیں ہوتی ہیں، اور تبلیغ و تعلیم پر کوئی ایسی پابندی نہیں جو ان کاموں میں رکاوٹ ڈال سکے۔ مسلمانوں میں یہ شعور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ ان میں یہ احساس بھی پایا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی دور افتادہ ملک میں آباد ہیں، جس کی طرف تعاون کی نگاہیں کم اٹھتی ہیں۔ چنانچہ کسی غیر ملکی مسلمان کی آمد کی وہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ میرے پاس ان مسلمانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے ملک میں آمد پر انہوں نے جس طرح تشکر اور قدردانی کے جذبات کا مظاہرہ کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ چونکہ یہاں کے مسلمان سارا طبیعت کے مالک ہیں، لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثہ ان کے مزاج میں نہیں ہے، اور ان کی طبیعت میں قبول کا مادہ ہے۔ اس لیے ان تک دین کی باتیں پہنچانا اور عمل پر آمادہ کرنا شاید دوسری جگہوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ فیجی میں دینی کتابوں کی جتنی ضرورت ہے ان کی اتنی ہی کمی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سمندری ڈاک یہاں مہینوں میں پہنچتی ہے۔ حد یہ ہے کہ DHL جیسی عالمی کوریئر سروس سے بھی کوئی چیز بھیجی جائے تو تقریباً 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ ہوائی ڈاک کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کے بیشتر مسلمان اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہندی کے ساتھ ملی جلی زبان ہے، اور اس کا لب و لہجہ مقامی زبان سے بھی متاثر ہے، جس کی بنا پر وہ ایک نئی سی زبان ہو کر رہ گئی ہے۔ لہٰذا یہاں ایسی کتابیں ہی مفید ہو سکتی ہیں جو بہت آسان اور سادہ زبان میں لکھی گئی ہوں۔ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے فیجی جانے والی تبلیغی جماعتوں اور وہاں کام کرنے والے علماء کو وہاں کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 1 ہفتہ ایران میں، اگست ستمبر 2005، رجب شعبان 1426 ہجری۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ پچھلے 25 سال کے دوران میں دنیا کے بیشتر اہم ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، مشرق و مغرب اور شمال جنوب کے انتہائی سروں تک پہنچ چکا ہوں، لیکن اپنے ہمسایہ ملک ایران کا کوئی سفر اب تک نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 10-12 سالوں میں بار بار ایران کے مختلف حلقوں سے دعوتیں ملتی رہیں، اور دل میں خواہش بھی تھی کہ اس ملک میں حاضر ہو سکوں جس کا چپا چپا اسلام کی جگمگاتی ہوئی علمی، ادبی اور تمدنی تاریخ کی یادگار ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا عذر پیش آتا رہا کہ میں یہ سفر نہ کر سکا۔ ایرانی بلوچستان کے دارالحکومت زاہدان میں ایک دینی مدرسہ دارالعلوم زاہدان کے نام سے قائم ہے۔ ہمارے دارالعلوم کراچی کے متعدد فارغ التحصیل حضرات وہاں کے لائق و فائق اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، جن میں مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اور مولانا مفتی عبدالقادر صاحب عارفی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ مدرسہ کے محتمم مولانا عبدالحمید صاحب ایران کے سربر آوردہ اور فعال عالم ہیں۔ یہ حضرات کئی سال سے اپنے سالانہ جلسہ کے موقع پر مجھے دعوت دیتے رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ان کی طرف سے دعوت موصول ہوئی تھی، لیکن میں دوسری مصروفیات کی بنا پر نہ جا سکا تھا۔ البتہ برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب معتزلہم صدر دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے تقریباً 1 ہفتہ ایران کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اور میں نے اس سال یعنی رجب 1426 ہجری میں سفر کا وعدہ کر لیا تھا۔ 22 رجب 1426 ہجری کو ہمارے دارالعلوم میں ختم بخاری کی تقریب تھی، اور اگلی صبح 6 بجے میں اپنے بھانجے اور دارالعلوم کے استاذ حدیث مولانا رشید اشرف صاحب کے ہمراہ کراچی سے روانہ ہوا، اور دبئی سے جہاز تبدیل کر کے صبح 10:30 بجے تہران کے جدید ہوائی اڈے پر اترا۔ یہ طویل و عریض ہوائی اڈہ جو اسی سال تعمیر ہوا ہے، شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر بنایا گیا ہے، اور تمام جدید سہولتوں سے آراستہ ہے۔ ہوائی اڈے پر مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اور مولانا عبدالقادر عارفی صاحب کے علاوہ دارالعلوم زاہدان کے استاذ حدیث مولانا عبدالرحمن مخی، تہران کے مولانا عبدالحادی، مولانا عبید اللہ مسعزاد وغیرہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ دارالعلوم کراچی کے ایک اور فارغ التحصیل عالم مولانا محمد اسحاق ایرانی تہران میں
شعبہ تقریب بین المذاہب کے صدر ہیں۔ اسی شعبے کے ناظم آیت اللہ محمد علی تسخیری ہیں، جن سے مجمع الفقہ الاسلامی اور مجلس الشرعی وغیرہ کی معرفت میری بھی بے تکلفی ہے، مگر وہ ان دنوں سفر پر تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ مولانا محمد اسحاق ایرانی کو بھی دیر سے اطلاع ہوئی، اس لیے وہ ہوائی اڈہ پر نہ پہنچ سکے، لیکن جب ہم لالا ہوٹل پہنچے جہاں ہمارے قیام کا انتظام تھا تو انہیں منتظر پایا اور ان سے ملاقات ہوئی۔ لالا ہوٹل کسی وقت انٹر کانٹیننٹل ہوا کرتا تھا، غالباً انقلاب کے بعد اس نے مستقل حیثیت اختیار کر لی اور اس کا نام لالا پھول کے نام پر رکھا گیا۔ مختصر آرام کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر ہم ہوٹل سے نکلے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن مہندس پیمان فروزش صاحب نے، جو زادان کے علاقے سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں، مجھ سے ملاقات کے لیے اپنے مکان پر معززین شہر کا ایک اجتماع رکھا ہوا تھا۔ ہمیں مغرب کی نماز وہاں پڑھنی تھی۔ تہران ایک خوبصورت شہر ہے اور ترقی پذیر ممالک کے اچھے شہروں میں شمار ہوتا ہے، جدید تمدنی سہولیات سے آراستہ اور بارونق۔ اس کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ہم پیمان فروزش صاحب کے مکان پر پہنچے اور وہاں نماز مغرب ادا کی۔ مغرب کے بعد وہاں تہران میں مقیم بااثر اہل سنت حضرات کا ایک اچھا خاصا اجتماع ہو گیا، جن میں کردستان، خراسان، بلوچستان اور خود تہران کے معززین جمع تھے۔ ڈاکٹر جلال جلالی زادہ کردستان کے بااثر رہنما ہیں، جو پارلیمنٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی مختصر تقریر میں ہمارا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی یہ شکایت بھی کی کہ بیرون ایران کے علماء اور رہنماؤں نے ایران کے مسلمانوں کو اس لحاظ سے نظر انداز کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بیرون ایران کے حضرات کا کوئی قابل ذکر رابطہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی جوابی تقریر میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اور اس میں اپنی رائے عمل کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کی۔ میری تقریر عربی میں تھی، مولانا محمد قاسم صاحب نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ مولانا عبدالہادی دارالعلوم زاہدان کے فارغ التحصیل اور مولانا محمد قاسم کے شاگرد ہیں اور آج کل تہران یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ پورے سفر میں بڑی مستعدی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہماری رات رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج رات کا کھانا ان کے گھر پر تھا، جس میں اور بھی متعدد احباب سے ملاقات ہوئی اور رات گئے وہاں سے واپسی ہوئی۔ اصفہان کا سفر۔ اگلا دن ہم نے اصفہان اور قم کے سفر کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اصفہان تہران سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہم فجر پڑھتے ہی ناشتہ کے بغیر سفر پر روانہ ہو گئے۔ تہران سے نکلنے کے بعد اصفہان تک بڑی کشادہ اور شاندار موٹر وے ہے، جو شاہراہوں کی تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ تہران سے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شہر قم سے کچھ پہلے مہتاب ریسٹورنٹ کے نام سے خوبصورت آرام گاہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں ہم نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد اصفہان کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ تقریباً نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم شہر کاشان سے بھی گزرے۔ غالباً یہ وہی شہر ہے جہاں بدائع الصنائع کے مؤلف علامہ علاء الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کا مزار حلب میں ہے اور اس کا تذکرہ میں اپنے شام کے دوسرے سفر نامے میں کر چکا ہوں۔ سڑک کا لمبا سفر مجھے ہمیشہ بہت تھکا دیتا ہے، اس لیے میں عموماً اس سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن اصفہان دیکھنے کا شوق غالب تھا۔ سڑک بہت اچھی تھی اور میزبانوں نے گاڑی کا انتظام بڑا آرام دہ کیا تھا، اس لیے الحمدللہ زیادہ تعب نہیں ہوا اور ہم دوپہر 12 بجے اصفہان پہنچ گئے۔ یہ تہران اور مشہد کے بعد ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اسے دیکھنے کا شوق اس کے ظاہری حسن سے زیادہ اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے تھا۔ یہاں سے ہر علم و فن کے بڑے بڑے شناور پیدا ہوئے، جن میں محدثین میں حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ اور اما ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ 430 ہجری ہیں، جن کی کتاب ہدایت الاولیاء بزرگان دین کے تذکرے کا بڑا ماخذ ہے۔ مفسرین میں سے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ 572 ہجری ہیں، جن کی کتاب مفردات القرآن لغات القرآن پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ادباء میں سے ابو الفرج اصفہانی متوفی 468 ہجری ہیں، جن کی کتاب لاغانی عربی ادب کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ظاہری فقہ کے بانی امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 270 ہجری ہیں، جنہوں نے فقہ میں ایک مستقل مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی۔ عقائد و کلام میں علامہ ابو بکر ابن
فوزق رحمۃ اللہ علیہ متوفی 406 ہجری ہیں، جن کی کتاب مشکل الحدیث ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ خیر، اصفہان میں اتنی بڑی تعداد میں علم و ادب کی شخصیات پیدا ہوئیں کہ علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اصفہان اپنی نفیس آب و ہوا کے لیے بھی بہت مشہور ہے، اور علامہ حمودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں نہ صرف کہ یہ کہ کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، بلکہ کھانا بھی جلدی نہیں سڑتا اور پھل جلدی خراب نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے یہ روایتیں بھی نقل کی ہیں کہ یہاں قبروں میں مردوں کا جسم بھی کافی مدت تک صحیح سالم رہتا ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ یہ شہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 19 ہجری میں فتح ہو گیا تھا۔ اس وقت یہاں قازوسقان نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا محاصرہ کیا، اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو قازوسقان نے حضرت عبداللہ بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ دونوں فوجوں کے لڑنے سے خونریزی کے سوا کچھ فائدہ نہیں ہے، لہٰذا آؤ ہم دونوں تنہا ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اگر میں نے تمہیں قتل کر دیا تو تمہارا لشکر واپس چلا جائے، اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے ساتھی تمہارے ساتھ صلح کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز منظور کر لی، دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قازوسقان کو پیشکش کی کہ پہلے تم حملہ کرو۔ قازوسقان نے حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی زین وغیرہ کٹ گئی، لیکن وہ اپنی جگہ صحیح و سالم اور ثابت قدم کھڑے رہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں حملہ کروں گا، تم تیار رہو۔ لیکن اس موقع پر قازوسقان نے کہا کہ میں تمہاری ثابت قدمی دیکھ چکا ہوں، اب میں تم سے صلح کر کے شہر تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا، تمام اہل شہر کو امان دی گئی، شہر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد سے یہ شہر اہل علم و فضل کا مرکز بن گیا۔ اگرچہ اس شہر کے چپا چپا پر ان اہل علم و فضل کے معاصر موجود ہوں گے، لیکن جب صفویوں کی متعصب شیعہ حکومت یہاں قائم ہوئی تو انہوں نے اہل سنت کے معاصر باقی نہیں چھوڑے۔ اب یہاں صرف صفوی دور کی یادگاریں باقی ہیں۔ صفوی حکمرانوں نے اصفہان کو ایک مدت تک ایران کا دارالحکومت بنایا تھا، اس لیے جہاں ان کے بنائے ہوئے شاندار قلعے، محلات اور مساجد اب بھی موجود ہیں۔ پرانے شہر کے علاقے میں پہنچ کر ہمارے رہنما ہمیں اس چوک میں لے گئے جو میدان نقش جہاں کے نام سے موسوم ہے۔ یہ واقعتاً ایک قابل دید میدان ہے جس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ اور چوڑائی تقریباً نصف کلومیٹر ہوگی۔ اس کے ایک طرف ایک عالیشان مسجد ہے اور 3 طرف فصیل ہے، اور ایک جانب فصیل پر نہایت پرشکو برج بنا ہوا ہے۔ یہ میدان چوگان یعنی پولو کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور بادشاہ اس برج سے کھیل کا نظارہ کرتے تھے۔ میدان کی ایک طرف جو عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے وہ اگرچہ صفوی دور کی ہے، لیکن اس کے پہلو میں ایک اور شاندار مسجد ہے جو سلجوقی بادشاہوں کے دور کی بنی ہوئی ہے، اور اس کی دیواروں پر خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء گرامی بڑی خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی علیحدہ لکھا ہوا ہے۔ خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے اسماء گرامی میں اس تفریق کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ بہرکیف ہم نے ظہر کی نماز اسی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی۔ یہ اصفہان کا قدیم علاقہ تھا، اور تصور کی نگاہیں یہاں اہل علم و فضل کی محفلیں سجی ہوئی دیکھتی رہیں، لیکن چشم سر ان کے معاصر کو یہاں کی فضاؤں میں تلاش ہی کرتی رہ گئیں۔ اصفہان کا شہر ایک خوبصورت دریا کے 2 طرف آباد ہے۔ دریا کے دونوں سروں کو ملانے کے لیے جگہ جگہ خوبصورت پل بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک پل سی وسا پل کہلاتا ہے کیونکہ اس میں 33 در ہیں۔ ایک اور پل خواجو کہلاتا ہے، اور اس پر سے دریا اور اس کے دونوں طرف پھیلی ہوئی شہر کی عمارتیں اور سبزہ و گل کے تختے بڑا دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے رہنماؤں نے ہمیں ان پلوں کی بھی سیر کرائی۔ شام 4 بجے تک ہم اصفہان میں رہے، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ قم میں واپسی میں تقریباً 2.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم شہر قم میں داخل ہوئے۔
جسے اصفہان جاتے ہوئے ہم راستے میں چھوڑ آئے تھے۔ قم کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 23 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس وقت یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی 7 بستیوں کا مجموعہ تھا، جن میں سے ایک کا نام قمدان تھا۔ 83 ہجری میں جب عبد الرحمن بن بلاشت نے حجاج بن یوسف سے بغاوت کی تو اس کے لشکر کے کچھ افراد یہاں آ کر مقیم ہوئے اور انہوں نے ان 7 بستیوں کو ملا کر ایک شہر آباد کر دیا، اور یہ 7 بستیاں اس شہر کے محلے بن گئے۔ اس شہر کا نام قمدان سے مختصر اور معرب کر کے قم بنا دیا گیا۔ جن لوگوں نے شہر آباد کیا تھا ان میں سب سے نمایاں شخص عبداللہ بن سعد تھا۔ اس کا ایک بیٹا کوفہ میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پر اہل تشیع کے ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ قم کے آباد ہونے کے بعد وہ کوفہ سے قم منتقل ہو گیا اور اس نے یہاں شیعہ مذہب کو فروغ دیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ پورا شہر شیعہ ہو گیا۔ اور یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ صائب بن عباد نے، جو وزیر بھی تھا اور اعلیٰ درجے کا ادیب بھی، ایک مرتبہ یہاں کے قاضی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ایھا القاضی بقم قد عزلت فقم۔ قم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ اس جملے کا یہ مطلب ہوا کہ اے قم کے قاضی، ہم نے تمہیں معزول کر دیا ہے، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد جب کبھی ان قاضی صاحب سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کس لیے معزول کیا گیا تو وہ جواب میں کہتے، یعنی مجھے کسی جرم یا کسی اور وجہ سے نہیں، صرف قافیہ بندی کے شوق نے معزول کیا ہے۔ بہرکیف یہ شہر 2 صدی کے آغاز ہی سے اہل تشیع کا مرکز بن گیا تھا اور یہاں سے مشہور شیعہ علماء بڑی تعداد میں پیدا ہوئے۔ اب بھی شیعہ علماء کی متعدد اعلیٰ سطحی درسگاہوں کا شہر ہے۔ یہاں قم کا مایہ ناز کتب خانہ بھی ہے، جو اپنی نادر کتابوں کے لحاظ سے عالم اسلام کے گنے چنے کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے۔ شیعہ امامیہ کے اصولوں پر تعلیم کے لیے جو درسگاہیں ہیں یہاں قائم ہیں، وہ اپنے اعلیٰ معیار کی بنا پر مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسے بین الاقوامی مرکز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا جو خاص طور پر اہل سنت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا کے مختلف حصوں سے اہل سنت طلباء کو لایا جاتا ہے اور انہیں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مرکز کے ایک ذمہ دار نے، جو ایک شیعہ عالم تھے، جب ہمیں یہ بتایا کہ اس مرکز میں تقریباً 8000 طلباء زیر تعلیم ہیں تو میں حیران رہ گیا، لیکن میرے رفیق مولانا محمد قاسم صاحب نے اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس مرکز کی شاخیں مشہد وغیرہ کے دوسرے شہروں میں بھی موجود ہیں۔ یہ اہل سنت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا بھر سے اہل سنت کے طلباء کی اتنی بڑی تعداد یہاں تعلیم پا رہی ہے۔ ان تعلیمی مراکز کے علاوہ قم اس بنا پر بھی عوام کا مرکز بنا ہوا ہے کہ اس میں حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سیدہ معصومہ کا مزار واقع ہے، جس پر بڑی عالیشان مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اس مزار پر زائرین کا ہر وقت بے پناہ ہجوم رہتا ہے اور بزرگوں کے مزارات پر عوام میں جو بدعات و خرافات رائج ہو گئی ہیں وہ اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں۔ مغرب کے بعد ہم قم سے واپس تہران کے لیے روانہ ہوئے اور رات گئے تک اپنے ہوٹل پہنچ پائے۔ چابہار میں اگلے دن فجر سے پہلے ہی ہم ہوٹل سے روانہ ہوئے۔ ہمیں بذریعہ ہوائی جہاز چابہار جانا تھا۔ پرواز کا وقت 6 بجے کا تھا۔ ہم نے تہران کے قدیم مہر آباد کے ہوائی اڈے پر نماز فجر ادا کی، جو آج کل اندرونی پروازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جہاز 1.5 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوا اور 1 گھنٹہ کی پرواز کے بعد بندر عباس کے ہوائی اڈے پر اترا۔ یہ ایران کا صوبہ ہرمزگان کا معروف ساحلی شہر ہے اور اس میں اہل تشیع کے علاوہ شافعی مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد آباد ہے۔ یہاں سے مزید 50 منٹ کی پرواز کے بعد ہم چابہار کے ہوائی اڈے پر اترے۔ چابہار میں ایک بڑا دینی مدرسہ ہے جس کے بانی و محتمم مولانا عبد الرحمن ملا زہی صاحب کراچی کے قدیم دینی مدرسے مظہر العلوم کھڈا کے فارغ التحصیل ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں علم و دین کی خوشبو پھیلائی ہوئی ہے۔ آج اس مدرسہ کا سالانہ جلسہ اور تقسیم اسناد کی تقریب تھی جس میں ہمیں شرکت کرنی تھی۔ ہوائی اڈے پر مولانا عبد الرحمن صاحب اور ان کے رفقا نیز علماء اہل تشیع میں سے علاقے کے عوام میں جمعہ اور شہر کے کمشنر نے جہاز کی سیڑھیوں پر ہی ہمارا استقبال کیا، اور ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو علماء، طلباء اور عوام کا زبردست مجمع دو رویا کتاروں کی شکل میں منتظر تھا۔ ان میں سے بہت سے علماء وہ تھے جو سال ہر سال پہلے ہمارے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر کے گئے تھے اور میری آمد کی خبر سن کر سینکڑوں میل سے سفر کر کے یہاں پہنچے تھے۔ ان حضرات سے صرف مصافحہ کرنے ہی میں خاصا وقت صرف ہوا، کیونکہ جہاز 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچا تھا، اس لیے ہم ہوائی اڈے سے سیدھے مدرسہ کی جلسہ گاہ میں پہنچے۔ ایک عظیم الشان مسجد تھی
جس کا وسیع و عریض حال حاضرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مدرسہ کے بہت سے اساتذہ ہمارے دارالعلوم کراچی کے تعلیم یافتہ ہیں۔ ان کی طرف سے متعدد دلچسپ پروگرام پیش کیے گئے۔ علاقہ کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے بھی خطاب کیا اور آخر میں میری تقریر ہوئی اور اس کے بعد فارغ التحصیل طلباء کی دستر بندی عمل میں آئی۔ جلسہ نماز اور کھانے کے بعد تقریباً 3 بجے قیام گاہ جانے کی نوبت آئی۔ قیام کا انتظام سمندر کے کنارے ایک نہایت خوبصورت ریسٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ عصر تک یہاں آرام کیا۔ عصر کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے باہر نکلے تو ساحل سمندر کا بڑا دلکش نظارہ سامنے تھا۔ چابہار ایرانی بلوچستان کا ساحلی شہر ہے جو گوادر سے 200 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس کا زمینی منظر یعنی لینڈسکیپ بھی گوادر ہی کی طرح کا ہے، البتہ اس وقت بہار گوادر کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ ہے، جسے ایرانی حکومت نے فری پورٹ بنایا ہے اور اس بنا پر ایک اچھی تجارتی منڈی بن گئی ہے۔ اسی لحاظ سے عمارتیں، سڑکیں اور دکانیں خاصی متمدن ہیں۔ فضا پر ابر چھایا ہوا تھا اور لطیف ہوا کے جھونکے دل و دماغ کو تر و تازہ کر رہے تھے۔ سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ دیر کی چہل قدمی سے تھکے ہوئے جسم کو ایک نیا طاقت اور احساس حاصل ہو گیا۔ مغرب کے بعد مدرسہ میں علماء کا ایک بڑا اجتماع تھا۔ یہاں اطراف و اکناف میں دینی مدارس و مکاتب کا خاصا وسیع سلسلہ ہے جہاں سے اہل علم یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں دارالعلوم کراچی کے فضلاء کی ایک بڑی تعداد تھی۔ عشاء تک ان حضرات سے خطاب ہوا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے فارسی میں میری تقریر کا ترجمہ کیا۔ عشاء کے بعد جب مقامی تاجر نے ایک بڑے عشائیہ کا اہتمام کیا تھا، جلسوں کی گہمہ گہمی میں ابھی تک اپنے پرانے احباب سے اطمینان کے ساتھ ملنے کا موقع نہیں ہو سکا تھا۔ اس عشائیہ میں ان سے پرلطف ملاقاتیں دیر تک جاری رہیں۔ اگلی صبح 10 بجے کی پرواز سے ہمیں زہدان جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر پروگرام اور ہو گیا۔ چابہار ایئرپورٹ سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ایک اور ساحلی شہر کنارک ہے، جہاں ہمارے دارالعلوم کے ایک فاضل مولانا عبد المالک صاحب نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہوا ہے اور ایک جامع مسجد کی تعمیر شروع کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد مجھ سے رکھوائیں۔ چنانچہ ہم ایئرپورٹ جانے سے پہلے کنارک پہنچے اور مسجد کی تعمیر کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جہاں بھی احباب کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، سب نے مل کر دعا کی اور اس کے بعد ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ زہدان میں چابہار سے تقریباً 50 منٹ کی پرواز کے بعد ہم ایرانی بلوچستان کے دارالحکومت زہدان کے ہوائی اڈے پر اترے۔ یہاں دارالعلوم زہدان کے محترم مولانا عبد الحمید صاحب اور ان کے ساتھ متعدد علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے ہوائی اڈے کے اندر استقبال کیا اور باہر نکلے تو ایک جمع غفیر استقبال کے لیے موجود تھا۔ یہ حضرات جس محبت کی بنا پر دور دور سے آئے ہوئے تھے، اس کا تقاضا تھا کہ ان سب سے کم از کم مصافحہ کیا جائے۔ چنانچہ کچھ دیر دو رویا کتاروں سے مصافحہ کا سلسلہ رہا، مگر بعد میں مولانا عبد الحمید صاحب نے مداخلت کی کہ اتنے بڑے مجمع سے مصافحہ میں بہت دیر لگ جائے گی، لہٰذا باقی حضرات کو دور دور سے سلام کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ قیام کا انتظام استقلال ہوٹل میں تھا۔ دوپہر کا کھانا ایک مقامی تاجر کے گھر پر تھا۔ پاکستان سے قائب حزب اختلاف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج صبح پہنچے تھے۔ ان سے کھانے پر ملاقات ہوئی۔ دارالعلوم زہدان کے اس جلسے میں شرکت کے لیے شام سے 3 علماء استاذ عدنان درویش، محمد کشلان اور علاء الدین ہائٹ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان سے بھی کھانے پر ملاقات ہوئی۔ یہ حضرات میری تصانیف کے توسط سے مجھ سے واقف تھے، بلکہ تینوں نے اپنے جذبات محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے ملاقات کی نہ جانے کتنے عرصہ سے تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے آج وہ پوری کی۔ عصر کے بعد دارالعلوم زہدان کے ایک وسیع و عریض حال میں علاقے کے علماء سے میرے خطاب کا اعلان ہو چکا تھا۔ میں اس حال میں پہنچا تو اس میں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی، یہاں تک کہ مائکرو فون تک پہنچنے کے لیے بھی مجمع کو چیر کر جانا پڑا۔ بہت سے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہ مل سکی اور وہ کھڑے ہی رہ گئے۔ مولانا عبد الحمید صاحب نے بتایا کہ اس مجمع میں نہ صرف بلوچستان بلکہ خراسان، ہرمزگان اور ایران کے متعدد صوبوں سے علماء کی بڑی تعداد شریک ہے اور مناسب یہ ہے کہ خطاب عربی میں ہو تاکہ سب سمجھ سکیں۔ چنانچہ مغرب تک میں نے عربی میں اہل علم کی ذمہ داریوں کے موضوع پر خطاب کیا۔ مجمع میں بہت سے چہرے وہ نظر آئے جو جانے پہچانے تھے۔ انہیں بیشتر لوگ ہمارے دارالعلوم کے فارغ التحصیل تھے اور سال ہا سال بعد انہیں دیکھنے کی نوبت آئی تھی۔ مجمع کے سیلاب میں ان سے علیحدہ علیحدہ ملاقات اور گفتگو ممکن نہ تھی، لیکن ان کے چہروں پر مسرت اور حسرت کے ملے جلے جذبات صاف پڑے جا سکتے تھے۔ مسرت اس بات کی کہ مدتوں کے بعد انہیں اپنے ایک نیازمند کو دیکھنے کا موقع ملا، اور حسرت اس کی کہ براہ راست ملاقاتوں اور گفتگو کے درمیان مجمع کی موجیں حائل ہیں۔ مغرب اور عشاء کے بعد کچھ حضرات سے انفرادی ملاقاتیں ضرور ہوئیں، لیکن
اتنی بڑی تعداد سے مختصر وقت میں الگ الگ ملنا ناممکن تھا۔ مولانا محمد یوسف صاحب اس علاقے کے ہر دل عزیز علماء میں سے، وہ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے گشت سراوان میں ایک بڑا دینی مرکز قائم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، جو الحمدللہ کتاب و طباعت کے اعلیٰ معیار کے ساتھ چھپ گیا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے مدرسہ میں حاضر ہوں، جہاں ایک دن بعد ان کا سالانہ جلسہ ہونے والا تھا۔ وہ اپنے رفقا کے ساتھ ملاقات کے لیے عشاء کے بعد ہوٹل میں تشریف لائے اور اپنی تالیفات کا تحفہ دیا۔ وقت کی قلت کی بنا پر میں گشت جانے کی فرمائش پوری نہ کر سکا، جس سے انہوں نے یہ کہہ کر قبول فرمایا کہ مہمان کی راحت ہماری خواہش پر مقدم ہے۔ ان کے ساتھ ان کے مدرسہ کے وہ اساتذہ بھی تھے جنہوں نے ہمارے دارالعلوم کراچی میں تعلیم پڑھائی اور بفضل تعالیٰ وہاں کے قابل اور مقبول اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان حضرات سے ملاقات کے بعد کھانے کا وقت آیا تو مولانا عبدالہادی اور مولانا عبدالقادر عارفی کی تجویز پر ہم شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر بنے ہوئے پارک ہراسان میں چلے گئے۔ یہ پارک چند بلوچ بھائیوں نے بنایا ہے اور اس میں کئی طرح کے ریسٹورنٹ قائم کیے ہیں۔ ایک ریسٹورنٹ کے کھلے میدان میں خوبصورت فرشی نشستوں پر کھانے کا انتظام ہے اور اس کا بنا ہوا گوشت اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ رات کا کھانا ہم نے یہیں پر کھایا اور ریسٹورنٹ کی جو خصوصیت سن رکھی تھی، تجربے نے اس کی تصدیق کی۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا اور قیمت بھی نہ لی۔ بعد میں انہوں نے پارک کے احاطے میں بنی ہوئی خوبصورت مسجد دکھائی، جس کے ڈیزائن سے لے کر تعمیر تک کا ہر مرحلہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا ہے۔ تمام دیواروں پر چھوٹے چھوٹے پہاڑی پتھروں کو ایک خاص ترتیب سے جوڑ کر لگایا گیا ہے، جن سے دیواروں میں ایک انفرادی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ اگلے روز جمعہ تھا اور دارالعلوم زاہدان کے جلسے کی آخری نشست جب 11 بجے کے قریب ہم جلسہ گاہ میں پہنچے۔ اس سے پہلے سالوں میں یہ جلسہ دارالعلوم کی مسجد میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سال حاضرین کی متوقع کثرت کی بنا پر شہر کی عیدگاہ میں جلسہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ عیدگاہ میں سفید شامیانے لگا کر لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب ہم جلسہ گاہ میں پہنچے تو صوبہ بلوچستان کے گورنر مہندس امینی استاندار تقریر کر رہے تھے۔ اس کے بعد اہل تشریح کے امام جمعہ شیخ سلیمانی کی تقریر ہوئی اور پھر مجھ سے خطاب کی فرمائش کی گئی۔ میں روسٹم پر پہنچا تو سامنے حد نظر سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ محتاط اندازے کے مطابق حاضرین کی تعداد 1,00,000 سے کم نہ تھی۔ میری تقریر تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی اور میں نے اس آیت کریمہ کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ ترجمہ: اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت کریمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ 1 آیات قرآن کی تلاوت، 2 کتاب اللہ کی تعلیم، 3 حکمت و دانائی کی تعلیم، اور 4 تزکیہ اخلاق۔ ان چاروں مقاصد کے بارے میں جب بندہ نے تقریر میں چند نکات کی وضاحت کی، نمبر 1، بندہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو تعلیم کتاب سے الگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مستقل مقصد قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی ایک عظیم مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کی بنیاد پر تجوید و قرأت کے عظیم علوم وجود میں آئے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ قرآن کریم کی صرف تلاوت کو بے مقصد سمجھتے ہیں اور بچوں کو حفظ کرانے کو طوطا مینے کی طرح رٹانے سے تعبیر کرتے ہیں، اس آیت سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کا معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی یہ تشریح اور تعلیم ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے فرمائی جو عربی زبان کے پہلے سے ماہر تھے، اور انہیں قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ جان لینا کافی نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تشریح کے بغیر قرآن کریم کا صحیح منشا نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہٰذا جو لوگ صرف قرآن کریم کے ترجمہ کے بل پر قرآن کریم سے احکام مستنبط کرنے کی کوشش کرتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات کو نظر انداز کر کے اسے منمانے معنی بناتے اور اس کا نام اجتہاد رکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ ان کی واضح تردید کر رہی ہے۔ 3،
کتاب اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت و دانائی سکھانے کا بھی فریضہ سونپا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی حکمت و دانائی وہ ہے جو قرآن و سنت نے سکھائی ہے۔ قرآن و سنت سے بے نیاز ہو کر ہر معاملے میں نری عقل کا استعمال حکمت و دانائی نہیں ہے۔ 4، کتاب و حکمت کی تعلیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فریضہ تزکیہ بیان فرمایا ہے، یعنی صرف کتابی تدریس اصلاح خلق کے لیے کافی نہیں سمجھی گئی، بلکہ اس کے ساتھ عملی تربیت کے ذریعہ اخلاق باطنہ کی اصلاح کو ضروری سمجھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب علم کو صرف ظاہری علوم کی تحصیل پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ تزکیہ اخلاق کے لیے کسی مربی کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ 5واں نکتہ میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 4 مقاصد بعثت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ جمع غائب کی ضمیر ہم استعمال فرمائی ہے، جس کے براہ راست مصداق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ انہی کی براہ راست تعلیم و تربیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے اور جن کے اخلاق سدھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، ان کو کتاب و حکمت کا علم حاصل ہوا یا نہیں، اور ان کے اخلاق پاک صاف ہوئے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اپنے ان مقاصد کے حصول میں معاذ اللہ ناکام رہے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ذریعہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جن کا ذکر قرآن کریم نے 4 مقامات پر بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقاصد میں کامیاب رہے اور یقیناً کامیاب رہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تعلیم و تربیت کا شرف حاصل ہوا، وہ کتاب و حکمت کے علوم کے امین بھی ہیں، اور ان کے اخلاق و اعمال و تزکیہ کے معیار مطلوب پر بھی پورے اترتے ہیں۔ لہٰذا ان کا تقدس و احترام اور انہیں اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ سمجھنا اس آیت کریمہ کا منطقی تقاضا ہے، اور ان کی بے توقیری یا ان کی شان میں ادنا گستاخی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار و تعلیم و تربیت پر حرف زنی کے مترادف ہے۔ 6، آخر میں نے عرض کیا کہ دینی مدارس بفضل تعالیٰ انہی 4 مقاصد کے کام کو جاری رکھنے کے لیے قائم ہوتے ہیں۔ ان میں جزوی طور پر قابل اصلاح امور ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن ان کو بحیثیت مجموعی متون کرنا اور ان کے خصوصی مقاصد پر حرف گیری اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے۔ انہی 6 نکات کو بندہ نے قدر وضاحت و تفصیل کے ساتھ 1 گھنٹے میں بیان کیا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے فارسی زبان میں تقریر کے ترجمہ کا حق ادا کیا۔ موضوع اگرچہ علمی تھا اور عمومی جلسوں کے لیے قدر خشک، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے عام فہم بنانے کی کوشش کی گئی۔ مجمع نے اسے ہمتن گوش ہو کر سنا۔ بعد میں استاد عدنان درویش میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے ایک ایرانی شاگرد سے کہا تھا کہ وہ آپ کی تقریر کے ساتھ ساتھ مجھے عربی میں ترجمہ بتاتے رہیں، اور میں بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ میری تقریر بھی اسی آیت پر تھی، لیکن جو نکات آپ نے بیان کیے ہیں میں ان تک نہ پہنچ سکا تھا۔ بالخصوص اس آیت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم کی تعدیل پر جو استدلال آپ نے کیا ہے وہ بڑا مؤثر اور منفرد استدلال تھا۔ الحمدللہ علی توفیق۔ میرے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا عبدالحمید صاحب کی تقریریں ہوئیں، اور پھر پورے مجمع میں وہیں نماز جمعہ ادا کی، جس کے بعد دستار بندی اور دعا کا اختتام ہوا۔ جو حضرات علماء کرام دور دور سے آئے ہوئے تھے اور مجمع کے ہنگامے میں انہیں بندے سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا تھا، ان کی طرف سے فرمائش آئی تھی کہ منتخب افراد پر مشتمل ایک خصوصی اجتماع رکھا جائے، جس میں ان حضرات سے تبادلہ خیال اور سوالوں کے جوابات کا بھی موقع ملے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ بندے سے اجازت حدیث حاصل کریں۔ چنانچہ اس غرض کے لیے مغرب کے بعد وقت طے ہوا، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ اس کا اعلان جلسہ کے مجمع عام میں کر دیا گیا کہ جب میں مغرب کے بعد اس مسجد میں پہنچا جہاں یہ اجتماع طے ہوا تھا تو مجمع کا پھر وہی عالم ہو گیا، مسجد کا پورا حال بھر گیا۔ ایسے میں وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مولانا عبدالحمید صاحب نے مجبوراً مجھ سے کہا کہ اب آپ کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ بندے نے حضرات علماء کی خواہش کے احترام میں اپنی نااہلی کے باوجود انہیں حدیث سے مسلسل بالائے ولی ترجیح اجازت دی، اور اسی پر کچھ بیان بھی کیا جو عشاء تک جاری رہا۔ عشاء کے بعد ہوٹل میں بھی ملنے والوں کا سلسلہ جاری رہا،
استاذ عدنان درویش شام کے نوجوان عالم ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ قبل بدائے ثنائے کو اپنی تخریج و تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے۔ وہ زاہدان کے قیام میں بار بار یہ خواہش ظاہر کرتے رہے کہ مجھے آپ سے بالواسطہ تو اجازت حدیث حاصل ہے، لیکن میری مدت کی تمنا ہے کہ براہ راست اجازت حدیث حاصل ہو، نیز کچھ فقہی مسائل پر بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ عشاء کے بعد بھی وہ تشریف لائے، انہیں بندے نے اجازت حدیث دی اور متعدد فقہی مسائل پر گفتگو جاری رہی۔